اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ 5ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 15 انشاءاللہ 15 نمبر آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، بلکہ ایک لحاظ سے ان کے رسول ہونے کی دلیل بھی ہے اس میں، اور ان پر جو ڈیوائن بک نازل ہوئی قرآن حکیم اس کا بھی ذکر ہے اس میں، نور و کتاب مبین۔ اور اگلی آیت میں مقصد بتا دیا رسول اللہ کی بعثت کا اور قرآن بھیجنے کا کہ جو تو اس کی اتباع کریں گے، اس کے احکام پر منوان عمل کریں گے تو یہدی سبل السلام، سلامتی کے راستے اللہ دکھا دے گا انہیں، ایک چیز، دوسرے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا، من الظلمات الی النور، بہت بڑی بات ہے۔ تیسرا جو عیسائیوں کا فاسد عقیدہ تھا اس کا ذکر ہے، اور یہ ایک دوسرا گروہ ہے جو کہ مسیح ابن مریم ہی کو خدا کہتے ہیں،
ہاں ایک گروہ تو وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں ابن اللہ، کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہاں پر یہ اس گروہ کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بس مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں. اللہ اکبر. اس کا بھی دلیل کے ساتھ رد کیا اس آیت میں ہے کہ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، دلیل کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہے. اچھا پھر یہ یہود و نصارہ ان کی خوش فہمیاں، وشفل تھنکنگ کا ذکر کر دیا کہ یہ کہتے ہیں جی نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں. احباہ، عذاب سزا ہمارے لیے نہیں ہے، اوروں کے لیے ہوگی، ہم بخشے بخشائے ہیں، جو چاہے کریں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور فرمایا یہ ارض و سما کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. پھر یہ اس رکوع کی آخری آیت میں فطرت کا بھی ذکر ہے. فطرت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو گیپ آ جاتا ہے انبیاء کے آنے میں، اس کا بھی ذکر ہے. اور کہا کہ یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس لیے بھیج دیا کہ کہیں یہ کفار مکہ مشرکین یہ نہ کہیں کہ جی یہود کی طرف بھی اللہ نے رسول بھیجے، کتاب بھی بھیجی، نصارہ کی طرف بھی رسول بھیجے، کتاب بھی بھیجی، ہماری رہنمائی کے لیے تو کوئی بھیجے ہی نہیں ہے، تو ہمارا تو ویسے ہی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا وہ بھی بھیج دیا. اب ایمان لانا تو تمہارا کام ہے نا، اللہ نے بھیج دیا. تو یہ موضوعات جو ہیں وہ آج کی آیات مبارکہ میں ہیں. تو ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے. آیت نمبر 15 فرمایا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسلنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اہل کتاب سے یہ خطاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد بلا شبہ بے شک، جاءکم، جاء کے ساتھ سیکنڈ پرسن پروناؤن لگ گیا، کم، جیسے السلام علیکم، تو جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، الٹ کر دیں ہیں جا ویسے جانا تو آنا. جاءکم، ہاں آیا تمہارے پاس، رسولنا، رسول ہمارا، نام متکلم کی ضمیر ہے، یبینو جو واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرم بکثرت بہت کچھ، مما کنتم تخفون، مما اس میں سے، کنتم تھے تم، تخفونا، تخفونا خفیہ سے ہے، اردو کا لفظ ہے خفیہ مخفی، جو تم چھپاتے تھے، من الکتابی کتاب میں سے. اب ذرا اس پر بھی غور کیجئے. اس سے پہلے جو یہود قوم تھی ان کا ایک بڑا جرم تھا کتمان حق. کتمہ کہتے ہیں ٹو ہائڈ سم تھنگ، چھپانا، تو وہ چھپاتے تھے. اس کی ایک بڑی مثال یہ کہ ان کی کتاب میں دس پریڈکشن واز دیئر کہ آخر الزمان تشریف لائیں گے. ان کا بلکہ احوال بھی بتایا تھا حلیہ، اور وہ آخری نبی ہوں گے، ان پر بھی کتاب نازل کی جائے گی، تو تمہیں ایمان لانا ہے. ان سے اقرار بھی لیا تھا. ویسے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ چیز نہیں بتاتے تھے، چھپا لیتے تھے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں. تو کہا کہ ہاں ہم نے رسول بھیجا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، جو ہر چیز کھول کر بیان کر دیتا ہے، کثیرم بکثرت جو تم چھپاتے تھے. یہ دیکھیں مما کنتم تخفونا، یہ بھی رسالت کی دلیل ہے.
کیونکہ آپ کے سامنے سب کچھ تھوڑی یہ ہوا تھا، یعنی یہ تو پہلے کی قومیں تھیں نا، یہود اور نصارہ. تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، تو وحی کے ذریعے بتایا تو اس کا مطلب ہے رسول تھے. وحی ہر ایک پر تو نہیں آتی، وحی آتی ہی رسول پر ہے جسے اللہ چن لیتے ہیں. تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ اس سے پہلے جو یہ قوم تھی یہ حرکت کرتی تھی، یہ باتیں چھپاتی تھی، تو آپ واضح کر کے بتا دیں. یہ ان کے علم کا کمال ہے نا جی، کہ ان کے پتہ تھا کہ کیا کیا چیزیں چھپاتی ہیں، وہ بتا دی. اچھا، اور آگے دیکھیے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ اخلاق کا کمال ہے. دو چیزیں دیکھیں، ایک علم کا کمال، ایک اخلاق کا کمال، کہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر لیتے تھے. کیا معنی؟ یعنی ان کے علم میں ہوتا تھا، انہیں خبر ہوتی تھی یہ ہے، لیکن پھر بھی وہ درگزر کر دیتے تھے کہ رسوائی ہوگی، بدنام ہوں گے اس بیس پر، تو وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر لیتے تھے. یعنی باوجود اس کا علم رکھنے کے انہیں بتاتے تھے. مصلحت اس میں یہ کہ ان کی یعنی نفس اور ان کے انا وہ نہ ہو تو درگزر کر جانا، درگزر اگنور ہے. وَيَعْفُو، عفو سے ہے نا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو، وہی لفظ ہے. تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا. تو فرمایا کہ وَيَعْفُو، اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیرن، بہت سے. قد جاءکم من اللہ، اب یہاں تک یہ رسول کی بات آ گئی نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ نے اپنا رسول مبعوث کیا، اور یہ جو کتمان حق کرتے تھے ان میں سے اکثر کو انہوں نے واضح کر دیا، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ انہوں نے درگزر بھی کر لیا، نہیں بتایا ان کو مصلحت کی تحت. اب آگے جو ان پر کتاب نازل ہوئی، الہامی کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، قرآن حکیم، اب یہ اس کا ذکر ہے. کہا قد جاءکم، بلا شبہ آئی تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے. دیکھیں یہاں تک کہ الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ جی خود سے افطرا کر لیا، یقولون افطرا، کہ خود سے گھڑ لی ہے، اللہ نے کہہ دی من اللہ، ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے. اور نور و کتاب مبین، نور، نور ہے اس میں روشنی ہے، اور وہ کتاب مبین ہے، یہ واضح کتاب ہے. مبین، بین، بینات، روئی روٹ ورڈ ہے، یعنی دیر از نو ایمبیگوٹی ایٹ آل، کوئی اشکال، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کج روی کوئی ٹیڑھ پر نہیں ہے، سیدھا سیدھا ہے. اور جو اصل میں شریعت ہے وہ تو ہے ہی اسٹریٹ فارورڈ، جو احکام بتائے گئے ہیں. رہی تماثیل، اس کو بھی قرآن نے متشابہات کہا ہے، ان میں ڈیپتھ ہوتی ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ تماثیل سے بھی ایکسپلین کیا ہے، لیکن محکمات کو کہا ام الکتاب، وہی اساس ہیں، وہی اصل چیز ہے. وہ آپ کو واضح طور پر مل جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کس چیز سے اجتناب کرنا ہے. بھئی یہی شریعت ہوتی ہے، یہی شریعت ہے، اللہ کے کہنے پر چلو. تو فرمایا کہ کتاب بھی نازل کی، نورن، ایک روشنی ہے، اور یہ واضح کتاب ہے. تو یہاں تک اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور کہا دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں، اور یہ ان بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے یہ کھول رہے ہیں جنہیں تم خفیہ رکھتے تھے، جنہیں تم چھپاتے تھے. مما کنتم تخفون، اور وہ تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں. تو بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ ایک نور بھری کتاب آ گئی ہے جو کہ بالکل واضح ہے، مبین ہے. اور آگے دیکھیں فرمایا، دیکھیں یہ مبین پہ جو آیت ختم ہو رہی ہے اوپر لا لکھا ہوا ہے، لا نہیں، یہ رموز اوقاف ہوتا ہے، ان کی بھی اہمیت ہوتی ہے. کہیں توئیں ہوتا ہے، لا ہوتا ہے،
سلے لکھا ہوتا ہے، زا ہوتا ہے، تو کہاں رکنے کا نہیں، لا کا مطلب نہیں ہے نا، تو نہیں رکنا یعنی موضوع کنٹینیو ہے۔ موضوع کنٹینیو دیکھیں اس آیت میں بات ہوئی رسول اور کتاب کے بھیجنے کی، اب اگلی آیت میں اس کا مقصد بتا دیا کہ یہ کیوں بھیجا، یہ اس لیے بھیجا کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تمہیں اندھیروں سے نکالے، کیونکہ اسلام سے پہلے وہ تاریکیاں ہی تھیں، جہالت تھی، لوٹ مار اور یہ ساری چیزیں بڑی عام تھیں، کوئی قانون نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ہے نا، ویسے جنگل کا سا معاملہ، تو یہ ایک روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ لے آئے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بہی اس کے ساتھ، کون؟ اللہ، اللہ کسے دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، من اسے جو اتباع کرے، پیروی کرے، فالو کرے، رضوانہ اس کی رضا کی، اس کی رضا کی پیروی ہے۔ دیکھیں اس میں سب کچھ آ گیا، یعنی جو احکام پر عمل ہے، قرآن پڑھنا ہے، تعمیل کرنی ہے، مقصد یہ کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، کیونکہ اس نے کہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی نہ لائکنگ ہے نہ ڈس لائکنگ ہے، کچھ اپنا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا سمعنا و اطعنا، بھئی یہی ہے دین، سنا و اطعنا، اطاعت کی ہے نا جی، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے، یار یہ کیسے ہو گیا، یہ اصول کیسے ہے نا، انسان کی عقل تو محدود ہے نا، بعض دفعہ اپنی عقل پر ہی پرکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیونکہ اللہ سے بہتر تو نہیں کوئی جان سکتا نا، اور بظاہر انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جیسے وہ نہیں ہے فائدے کی یا وہ، لیکن اس میں مصلحت ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور وہ بعد میں بعض وقت آشکارا بھی ہو جاتی ہے، اور اسے خود احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرے لیے بڑا بہتر رہا، یہ بہتری ہے۔ تو فرمایا کہ اتبع رضوانہ، اللہ کی رضا کی پیروی کرے، سبل السلامی، یہ ایکچولی یہدی کے ساتھ ہے، یہدی سبل السلام، راستہ دکھاتا ہے سبل السلام کی طرف۔ سبل سبیل کی جمع ہے، راستے کس چیز کے؟ سلام، سلامتی کے، سلامتی کے راستے، سلامتی کے راہوں کی طرف وہ رہنمائی کر دیتا ہے۔ سلامتی بہت بڑی نعمت ہے نا، دین کی سلامتی، آپ کے مال و جان کی سلامتی، ہر چیز کی سلامتی، اللہ اکبر۔ تو سلامتی کی اور مقصد یعنی بعثت رسول اور قرآن کا، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيُخْرِجُهُم، خرج یخرجو نکالنا، وَيُخْرِجُ وہ نکالتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، ہم ان کو، من الظلماتی اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ نور کی طرف۔ اچھا یہاں بھی دیکھیں یہ ظلمات جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور نور واحد کا صیغہ ہے، کیونکہ تاریکیوں کے راستے تو بڑے مل جائیں گے آپ کو، پک ڈنڈیاں ادھر ادھر بے شمار ہیں، لیکن جو اصل راستہ وہ ایک ہی ہے، اللہ اور جنت کی طرف لے جانے والا۔ ادروائز نور کی بھی جمع ہے، انوار، انوار نور کی جمع ہے، وہ آ سکتا تھا لیکن نور ایک ہی ہے، صراط المستقیم ایک ہی ہے، اسٹریٹ، جو آپ کا صراط المستقیم، سواء السبیل، یہ ایک ہی ہے جو آپ کو یہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ باقی یہ جو ہے اس سے پک ڈنڈیاں بڑی نکل رہی ہوں گی، ادھر بھی جا سکتے ہیں، لیفٹ بھی، یہ ایک نہیں بہت ساری ہیں، یہ ساری ظلمات کی، تو آپ کسی بھی راستے پر چلے جائیں اس سے جو ہے بہت دور ہی نکل جائیں گے آپ جب اس پر چل پڑے تو یہ اس راستے سے، صراط المستقیم سے،
اچھی طرح جانا چاہیے، بالکل. اور ہمارا گھر وہی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. یہ انہوں نے یہ ایک لحاظ سے اچھا کہا ہے، کیونکہ وہی ہمارا اصل گھر ہے. یہ ہمیں تو صرف ٹیسٹ کے لیے یہاں تھوڑا سا بھیجا ہے، واپس اپنے گھر جائیں گے. حضرت آدم میں اسکن، اللہ نے کہا نا جنت میں رہو اپنے زوجہ کے ساتھ. ابو البشر تھے نا، تو اصل ہمارا کہتے ہیں نا کہ پیچھوں کتنے سے رہنے والے ہو، ہم جنت کے رہنے والے انشاءاللہ، تو وہی واپس جانا ہے. تو یہ گیپ ہے، لیکن یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل والا ہے کہ اس جو چیز ہے اس کو برقرار رکھنے نا. میں سمجھ گیا تھا، ہاں میں سمجھ گیا تھا. ہاں اللہ اکبر، کوئی بات نہیں، اللہ اکبر. اچھا جی، تو دیکھیں ظلمات جمع کا صیغہ الن نور، یہ بہت بڑی بات ہے. اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، بے اذن ہی. سب کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، بے اذن ہی. اور اللہ ہی سے توفیق مانگنی چاہیے. ہر چیز بین ہے، واضح ہے، لیکن پھر بھی ہم اس طرف نہیں جاتے، تو توفیق اسی سے مانگنی چاہیے، اللہ سے. اور اگر کوئی صالح عمل کر رہا ہے، سیدھے راستے پر ہے، تو وہ یہ سمجھے وما توفیق الا باللہ، کوئی کمال نہیں ہے اس کا. سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں، سارے قرآن کلاس میں تھوڑی آتے ہیں. میں جن سے ملتا ہوں کہتا ہوں، میں 9 سے 10 کلاس ہوتی ہے، فارغ ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اخبار شبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں کام. یہی ڈیفینس میں ہی رہنے والے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں نا. کہنے میں کیا، جب مسجد میں ملاقات ہوتی کہتے ہیں ہاں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. یار ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی بیکار ہے، ریئلی. چینل اپنے اپنے کمرے میں لگایا ہوا ہے. ایک تو ٹی وی لانج میں ہوتا ہے نا، اپنے روم میں بھی کمرہ ہے، ریموٹ اور وہ ہے نا. تو یار یہ علوم کا خزانہ ہے، بہت بہت بڑی بات ہے. اٹس ورڈ آف اللہ، اللہ کا کلام ہے. یہ تو معمولی بات نہیں ہے جو آپ جو یہ وقت نکال کر آتے ہیں، یہ گولڈ ہے، سونا 24 گھنٹے میں سے. تو انسان کو جو ہے یہ اس چیز کی قدر کرنی چاہیے. دیکھو وہ قرآن ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ کہ وہ نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ کے حکم سے. اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور کیا چاہیے یار، صراط المستقیم مل جائے تو. اور ہدایت دیتا ہے، یہ کتاب بھی صراط المستقیم کی ہدایت دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صراط المستقیم ہی کی تبلیغ کی ہے، ہدایت کی ہے کہ صراط المستقیم پر آ جاؤ. وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان سب کو، رہنمائی کرتا ہے الا طرف صراط، راستے کو کہتے ہیں مستقیم، سیدھا. بس سیدھا راستہ یہی ہے، اللہ اور رسول کا بتایا ہوا. قرآن بالکل سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. اب دیکھیں یہ اللہ اور رسول کی بات، صراط المستقیم کی بات. اب یہ اگلی آیت میں یہ کافروں کی بات ہے. یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے کہ یہ سائملٹینیس چلتا ہے. اگر یہ جنت کا ذکر ہے تو آپ دیکھیں گے جہنم کا ذکر بھی آ جاتا ہے. فاسق فجور بدکاروں کا ذکر ہے تو آپ لوگوں کا بھی ذکر، متقین کا ذکر بھی آ جاتا ہے، صالحین کا ذکر. تو یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کافر لوگ ہیں. اب کافروں میں سب سے پہلے یہ شرک کا ہی ذکر کیا. کفر تو بہت ہے نا، یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو الہ بنا لینا، معبود بنانے لینا، اس درجے تک لے جانا. تو یہ نصارہ کہ اس عقیدے کی تردید ہے، نفی ہے، جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اسی کو اللہ قرار دے دیا، مسیح ابن مریم کو. تو آیت نمبر 17 میں کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر.
لقد بلا شبہ بے شک، کفر الذین کافر ہو گئے وہ لوگ، کون؟ قالو جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ دیکھیں اسٹریٹ اوے اللہ نے کہا کہ جو ایسی بات کرتے ہیں کافر ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ وہی ہے، هو المسیح ابن مریم وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح ابن مریم ہی کو اللہ کہہ دیا ہے نا جی۔ تو نہیں، ابھی بھی ان میں ایک فرقہ ہے، گروہ ہے ایکچولی، ان میں کافی وہ سیکٹس ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں۔ وہ جو ٹرائنٹی کا ہے اس میں بھی ہیں، ٹرائنٹی میں ایک گروہ جو ہے نا وہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، تین ہو گئے نا، تثلیث کا جو ہے عقیدہ۔ ایک گروہ یہ ہے وہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کو تیسرا ان کو کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ تھوڑے تھوڑے وہ فرق سے وہ ہیں، ان کے سیکٹس ہیں۔ ہاں ہاں یہ شرک ہے۔ صوفیہ کرام جو ہیں وہ یہی بلیو ہے، لیکن یہ بلیو مسلمانوں کے بھی چند فرقوں میں، شدت فرقوں میں ہے۔ صوفیوں کا کیا ہے؟ صوفیوں کے بعد بیٹھے نا وہ یہی باتیں بتائیں، جن فرقوں کی بات کر رہے ہیں وہ وحدت الوجود کے کچھ قائل لوگ ہیں، سارے ہیں جو ایسا کچھ اور کچھ شعور زیادہ قائل ہیں، لیکن وحدت الوجود والے تو آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے ہیں، جیسے دیکھیے قرآن واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلکہ ان کی زبان سے کہلوایا کہ انا بشر مثلکم، انہیں بتا دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن میری طرف وہی آتی ہے، وہی تو ہر ایک پاس نہیں آتی نا۔ تو بہت سے ایسے ہیں کہ جی وہ نور تھے، بشر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کہ اور کچھ ایسے بہت سے بنائے ہوئے ہیں جو وہ قرآن کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا اس کے نہیں ہم بشر مانتے ہی نہیں، ہم نور ہیں، وہ تو نور تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی ہیں، اور یہ شرک بہت ہے۔ وہ ایک گاڑی کے پیچھے بڑا سارا لکھا ہوا تھا اللہ، تھوڑا سا میری گاڑی قریب گئی تو میں نے دیکھا یہ اللہ جو ہے وہ 5 کو ملا کر انہوں نے اس طرح لکھا، اس میں حسین، حسن، علی، یہ اس طرح الف اور یہ بنایا ہوا، وہ 5 کو ملا کر یہ اللہ تھا، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا۔ اللہ لگتا ہے لیکن وہ باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں، میری گاڑی بالکل قریب آئی، وہ باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں، حضرت حسین، حسن، علی، اور وہ یار یہ شرک ہے۔ یعنی وہ 5 جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 کو ملا کر وہ اللہ، تو 5 کو ملا کر اللہ۔ یار یہ سارے قابل احترام ہیں، ان کا اپنا اپنا وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو الوہیت کے درجے پر یا ان کو ساتھ ملا دو۔ یار کون نہیں مانتا حضرت حسین، حضرت حسن کو، حضرت علی کے بیٹے ہیں، نواسی ہیں یار، تو بڑی عزت اور احترام، لیکن وہ ہے نا وہ مخلوق کہتے ہوئے یہ فرق ہے نا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ تو کھلے عام یہ شرک ہے اور کیا ہے۔ وہ اللہ انہوں نے وہ 5 دن ہاں وہ کنوینس کرنے کے لیے، ہاں ہاں بالکل۔ تو یہ ہمارے اس میں ہے، بہرحال عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ دیکھو آمنو وعملوا الصالحات، ہاں وہ شرک کی طرف نہیں جائے گا، یہ بہت بہت بڑا اعجاز ہے۔ ہاں بہت اس میں اس کی خوبیاں یہ ہیں، لیکن اس طرف آتے نہیں ہیں نا لوگ۔ اللہ اکبر۔ ہاں اچھا جی، تو یہ ایک فرقہ ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی کو معاذ اللہ اللہ قرار دے دیتی ہیں۔ اچھا آگے آپ ذرا اگر قل سے غور کریں نا،
یہ دلیل ہے، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو دلیل کیسی ہے۔ قل، جو یہ بات کہہ رہے ہیں انہیں کہہ دیجئے، فَمَن یملک، پس کون اختیار رکھتا ہے، من اللہ، اللہ کے مقابلے، شیئن، ذرا برابر بھی، ان اگر ارادہ چاہے، یعنی اللہ چاہے، کیا چاہے، ان یہلک المسیح ابن مریم، ان کے یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، و امہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور ومن، اور جو کوئی ہے، فی الارض، زمین میں، جمیعا، سب کے سب، جماعت سارے، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ، بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، ہو ہا ہما، ہم ہنہ، بین درمیان، بین الاقوامی، بین ان دونوں کے درمیان، یخلق ما یشاء، جو کچھ وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ علی کل شیء قدیر، کل شے پر قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، اب یہ ذرا دلیل کے طور پر دیکھیں، یہ انہوں نے کہا کہ جی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، تو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، حضرت عیسیٰ بشر تھے نا، تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں کہا ہے ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ساتھ دیکھیں خاص طور پر ان کی والدہ کا ذکر بھی کر دیا، وہ امہ، اور ان کی والدہ کو بھی، اور کیونکہ کل نفس، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا ومن فی الارض جمیعا، سب کے سب۔ اچھا، اب ذرا یہ غور کریں، ایک تو اگر الہ ہو نا، تو الہ کے لیے موت نہیں ہے، وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو موت آ جائے نا، وہ نہیں ہو سکتا الہ۔ اچھا، اور اگر کسی دوسرے کو مارنے کا اختیار ہے اس کو، وہ بھی نہیں الہ ہو سکتا، اللہ مار سکتا ہے نا انہیں نا، ایک چیز۔ پھر یہ ہے کہ کہا این یہلکا، اگر ہلاک کر دے، تو کوئی ہستی ایسی ہے جو میرے اس فیصلے کو آ کر روک لے کہ انہیں ہلاک نہ کرو، یا وہ خود اگر وہ الہ ہیں تو اپنی موت سے وہ بچ جائیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں ساتھ ماں کا ذکر کیا کہ ایک جو سعادت مند بیٹا ہے وہ اپنی ماں کے لیے جان بھی نثار کر دیتا ہے۔ اب ماں کے لیے یہ حکم ہو گیا موت کا، تو بیٹا زور شور سے آگے آ جائے، ماں کو ہلاک نہیں ہونے دینا، نہیں ہو سکتا یہ بھی، اگر اللہ